اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر موجود جناب صدر جلسہ جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، سابقہ صدر نشین اردو اکیڈمی و صدر اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ، فرزند عزیز جناب حسین زبیر نقشبندی صاحب قبلہ، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر جناب سرفراز خان صاحب، وائس چیئرمین فورم ٹو سپورٹ KCR جناب شاہنواز خان صاحب، SI صاحب جناب سلمان پاشا صاحب، حبیب علی ایڈوکیٹ صاحب، اور حضرت اظہر صاحب اور حافظ مراد صاحب، سامعین اکرام، بزرگان ملت و بس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کا جلسہ تعزیتی جلسہ ہے۔ تعزیتی جلسہ اس عظیم شخصیت کا ہے، اس عظیم رہنما کا ہے جس نے ملت اسلامیہ اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ امام صاحب فضیلت الشیخ مولانا حافظ قاری عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے 53 برس مکہ مسجد میں اپنی امامت کی، اور 60 برس شروعاتی دنوں میں آپ نے آسمان گڑھ کی مسجد میں جو ہے امامت کو سر انجام دیا۔ 60 سال امامت کی اس شخصیت نے، اور آج ان کی مغفرت کی بات کی جاتی ہے۔ بھائی، امام مکہ مسجد نے ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کو جو ہے مسلم بنایا، سبحان اللہ، مذہب اسلام سے جوڑا۔ مکہ مسجد میں مجھ کو یاد ہے کہ امام مکہ مسجد کی آواز سننے کے لیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے، اور امام صاحب کی آواز یقین جانیے چار مینار و مکہ مسجد کے فصیلوں سے ٹکراتی تھی، اور امام صاحب کی آواز جب کوئی سنتا تھا بے نمازی تو دور سے وہ بے نمازی ان کی آواز سن کر نماز کی طرف راغب ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، بنڈیاں و تجارت کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اپنا جو ہے رخ کر لیتے۔ یہ آواز میں اللہ نے ان کو بیداری کی ایک کیفیت عطا کی تھی، اللہ نے وہ للکار دی تھی ان کی آواز میں، وہ گرج دی تھی ان کی آواز میں کہ دور دراز کھڑے ہوئے لوگ بے نمازی نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، دین ان کی نہیں جو کسی آئین کی پابند ہو، وہ چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ بھی عطا کرو۔ تو امام مکہ مسجد فضیلت الشیخ حافظ و قاری عثمان نقشبندی صاحب قبلہ، مکہ مسجد میں ایک ہجوم رہتا، عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا، لوگ ملنے کے لیے تڑپتے تھے امام صاحب سے، ہاتھ چومنے کے لیے، لیکن کبھی جھکنے نہیں دیتے تھے اپنے سامنے۔ لوگ اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے، پریشانیوں کو لے کر آتے تھے کہ امام صاحب میرے گھر میں پریشانی ہے، ہم پریشان ہیں، گھر میں مفلسی کا عالم ہے۔ یہ سب اپنے مسائل کو لے کر، گھریلو جھگڑا کو جو ہے لے کر آتے تھے، باپ سے جھگڑا، ماں سے جھگڑا، ساس بہو کا، یہ سب چیزوں کو لے کر آتے تھے۔ تو امام مکہ مسجد ان کو اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ امام مکہ مسجد کے زبان سے جو باتیں، جو دعائیں جاری ہوتی وہ اللہ کے عرش سے ٹکراتی اور قبول ہو جاتی۔
یہ لوگوں کا عقیدہ تھا، یہ لوگوں کی اٹوٹ وابستگی تھی امام مکہ مسجد سے۔ یقین مانیے 60 برس آپ نے امامت کی میرے بھائی۔ آپ بولیے کہ 60 برس امامت کرنے کے بعد کہ ان کے عالم کیا تھا، ان کی اسلام سے محبت کا عالم کیا تھا۔ اور امام صاحب کے چاہنے والے، یقین مانیے میں سمجھ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ امام صاحب کے چاہنے والے لاکھوں میں ہے۔ امام صاحب کے چاہنے والوں کا ہجوم اگر آپ کو دیکھنا تھا، اور امام صاحب کے جو قریبی لوگوں کو جو ان سے محبت کرتے تھے، جو ان سے وابستگی تھی، اگر ان کو دیکھنا تھا تو امام صاحب کے انتقال میں جب امام صاحب کا وصال ہوا تو مکہ مسجد میں ان کے چاہنے والوں کی جو ہے تعداد امٹ پڑ چکی تھی، اور ان کے چاہنے والوں کا جتھا وریلا مکہ مسجد کے دروازے سے آ رہا تھا۔ تو ہم نے اندازہ لگا دیا کہ امام صاحب کے چاہنے والے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہیں۔ ارے بھائی، آج کے اس پراشوب ماحول میں بڑے بڑے علماء دین جا رہے ہیں، مشائخین اعظام جا رہے ہیں، دانشوران ملت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بے حسی کا عالم، لوگوں کی جو ہے نہ جانے کون سی مصروفیت ہے کہ جو ہے کسی کے جلسے منتخب نہیں ہو رہے۔ لیکن امام مکہ مسجد کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہے، یہ ان کے غم کا سانحے کا جو مسئلہ ہے، اور غم میں صدمے میں جو ہے کہ عالم میں مبتلا ہے، گھروں کے گھر جو ہے پریشان ہے امام صاحب کے جانے سے، اور جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ اس سے ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ امام مکہ مسجد کی فالوئنگ، امام مکہ مسجد کے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے کتنے ہیں، لاکھوں کی تعداد نکلے گی اگر جو ہے ہم ڈھونڈنے بیٹھیں گے اور گننے بیٹھیں گے۔ کیوں ہے کہ امام مکہ مسجد کا مقصد و منشا یہ تھا کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ گھروں تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کو پھیلائیں۔ اور یقین جانیے کہ امام صاحب کے منہ سے جو الفاظ جاری ہوتے تھے مالکنی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بارے میں، کہ مالکنی 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 جو ہے آپ کی زبان پہ رہتا ہمیشہ، تو کیا امام صاحب کی مغفرت کے لیے کیا مالکنی کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امام صاحب 50 سال کا ایک عرصہ گزر گیا، 50 سال سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جلسے حیدرآباد، کرناٹک و مہاراشٹر میں منعقد کرا رہے ہیں۔ تو کیوں کرا رہے ہیں؟ اور میسج دے رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی طرح زندگی گزارنا ہے تو خواتین اسلام، خواتین ہندوستان و عالم اسلام کو اگر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے، اپنی زندگیوں میں خوشحالی کو لانا ہے، اپنی زندگیوں کو کامیاب کرنا ہے، اپنے زندگیوں میں نام کرنا ہے، اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے، اپنے خاندان کو اچھا بنانا ہے، اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو بہتر بنانا ہے، تو مالکنی کے نقش قدم پر چلو اور اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ یہ میسج ہوتا تو جلسوں پہ جلسے منعقد، جب ولادت کا موقع آتا تو جلسوں پہ جلسے منعقد کرتے، طرف ہوتی، دل میں بے چینی ہوتی، نیازی صاحب کو فون گھماتے اور کہتے کہاں ہیں آپ، آئیے۔ اور مالکنی کے جلسے کہاں ہوں گے، کب ہوں گے، کس ریاست میں ہوں گے، سٹی میں ہوں گے، اضلاع میں ہوں گے، یہ آج فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تڑپتی سارے کام بھول جاتے تھے، مالکنی کا نام آتا تو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اور یقین جانیے آپ، امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ سب سے اگر کسی سے چڑھتے تو منافق سے چڑھتے، منافق کو دیکھتے تو اس کے سامنے کہہ دیتے میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اور اپنے چاہنے والوں کو تو چاہتے تھے، اور اپنے چاہنے والے کی شکایت امام صاحب سن لے، ایسا یقین زمین جو ہے آسمان کو چلے گی، آسمان زمین پر آ جائے گا، لیکن اپنے چاہنے والے کی شکایت امام صاحب بالکل نہیں سن سکتے تھے۔ ڈرتے اور گھبراتے تھے لوگ کہ امام مکہ مسجد کے سامنے ان کے چاہنے والے کی شکایت کریں۔ ارے بھائی، امام صاحب ہے، وہ دبوچ لیں گے ہم کو، ہم کہاں کر سکتے ہیں ان کے سامنے۔ اور جس کے سامنے کچھ بات کرتے بد پیچھے بھی
وہی بات کرتے، منافقت نہیں کرتے کہ اس کے سامنے اچھے ہیں، پیچھے جو ہے شکایت کر رہے ہیں، یہ ان میں تھی نہیں۔ منہ پر کہتے سامنے بات، جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا، وہی چہرے پہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت الشیخ تھے، یہ امام مکہ مسجد تھے۔ تو امام مکہ مسجد، مجھے یاد ہے 8 جون کی وہ نعتیہ محفل 191 جو ہے نعتیہ محفل، جو پچھلے 25 سال سے ہمارے مکان پہ رحیم اللہ خانیائی صاحب کے مکان پر ہوتی ہے۔ امام صاحب کی صدارت میں ہماری ہر محفل ہوئی، اور ہر جلسہ، ہر مذہبی جلسہ امام صاحب کے ساتھ میں، ان کی موجودگی و صدارت میں ہوا۔ تو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے پیش و مقرر جناب شاہنواز خان صاحب نے کسی کو کچھ مذہب کی تبدیلی کی بات کی کہ آپ اپنے مذہب کو تبدیل کر لیجئے اور اسلام میں آ جائیے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو بہت چاہتے تھے شاہنواز خان صاحب کو، امام صاحب جب بھی ملتے چہرے پہ مسکراہٹ و خوشی آ جاتی تھی شاہنواز صاحب کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام زبردستی نہیں پھیلا، اسلام جبرن جو ہے اسلام میں آ جاؤ کہہ کر لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے پھیلا، اسلام اپنے اخلاق سے، سرکار کے کردار سے پھیلا۔ سبحان اللہ، جیل میں بند ہونے والے قیدیوں کو رات کے اندھیرے میں ان کی عیادت کرنے کے لیے جب جاتے تھے سرکار، اس سے اسلام پھیلا، سبحان اللہ، اسلام پھیلا۔ جب فتح مکہ کی جو ہے آپ نے فتح مکہ کیا، جب چادر کو سر پر اوڑھ کے سرکار گئے، وہ کردار سے اسلام پھیلا، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا۔ تو کہا کہ ایک وقت کا واقعہ ہے جب طائف میں طائف کے ہر گھر سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کانج برسائی جا رہی تھی سرکار کے اوپر۔ تو جب سرکار اور سرکار کے ساتھ صحابی رسول زید بن حارثہ تھے، تو جب پتھر کی بارش ہو رہی تھی اور کانچ کی بارش ہو رہی تھی، تو سرکار آگے بڑھے، زید بن حارثہ آگے جاتے، پیچھے جاتے، دائیں آتے، بائیں آتے کہ سرکار کو کیسے میں ان پتھروں کو لگنے سے بچاؤں۔ لیکن تعداد اتنی تھی کہ سرکار کو اپنے پیشانی پر آ کر پتھر لگے، جسم مبارک پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، تو سرکار کا لباس خون میں تر بدر ہو گیا، جسم مبارک سے خون روا ہو گیا۔ تو یہ عالم تھا نالین پاک کا کہ خون سے منجمد تھی، کہ نالین نکل نہیں رہی تھی، سرکار کے پیر میں سے اتنا جو ہے خون بہ گیا تھا۔ طائف والوں نے اتنی جو ہے تکلیفیں و عذابیں پہنچائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انکانشیس ہو گئے تھے، بے ہوشی کے عالم میں پہنچ گئے تھے۔ تو زید بن حارثہ نے سرکار کو انگور کے باغ میں لٹایا، اور پھر سرکار اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، طائف والے مجھ پر جو ہے اتنے تکلیف و عذابیں پہنچا رہے ہیں میرے مولا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ جبریل امین کی آمد ہوئی، آئے جبریل علیہ السلام آ کر کہے کہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اجازت ہے تو ان طائف کے دونوں پتھروں کو چکی کی طرح پیس دوں گا، اور یہ لوگ جو ہے یہیں مر جائیں گے، تڑپ کر ختم ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے کہا نہیں، سرکار نے کہا نہیں جبریل امین نہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں بنے، لیکن ان کی آنے والی نسل مسلمان بنے گی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو یہ کہنے سے عام کوئی لوگ ہوتے تو چھوٹی گالی گلوچ پہ کیس بک کراتے اور انتقام لینے میں جو ہے مشغول ہو جاتے۔ یہ تھے رحمت العالمین، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، زمین و آسمان بنائے گئے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا گیا۔ تو یہ ہے رحمت العالمین، یہ عمل تھا جس سے جو ہے اسلام پھیلا۔ تو اس شاہنواز خان صاحب کی اس بات کا امام صاحب نے بڑی محبت سے ان کو یہ واقعہ سنایا جو مجھ کو یاد آ رہا تھا، اور
मैं आप लोगों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि आज हमारी आवाम परेशान है। हिंदुस्तान के लोग आज बहुत एक पुरशोर दौर से गुजर रहे हैं। फिरका परस्ती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हमको ये जरूरत है कि हमको आलिम दीनों के पैरों में बैठकर, मशाइखों के पैरों में बैठकर, दानिशवरान मिल्लत के पैरों में बैठकर इस्लाम की रस्सी को जो है मजबूती से हमको पकड़ना है, ताकि ये फिरका परस्त ताकतें हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं दें। इमाम साहब हमेशा कहते कि हमको आज जरूरत है कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करने की, क्योंकि हमारे असल हीरो तो ये है, यही आलिम दीन हमारे हीरो है, यही दानिशवरान मिल्लत हमारे हीरो है, यही इस्लाम का प्रचार करने वाले हमारे हीरो है, यही मजहबी कायदीन हमारे हीरो है। हमारे हीरो वो नहीं जो पर्दे पे नाचते हैं, गाते हैं, फिल्में रिलीज होती हैं, वो हमारे हीरो नहीं, ये हमारे हीरो है। इसीलिए कि आखिरत में हमको इनके तालीमात काम में आने वाले हैं। वो हीरो के गाने याद आने वाले नहीं है, ये हीरो की एक्टिंग काम में आने वाली नहीं है। हमको काम में आने वाला है तो इनके तालीमात काम में आने वाली है, इनके दर्स कुरान काम में आने वाले हैं, इनकी बोली हुई बात हमको काम में आने वाली है। इनके साथ, इनके माहौल में बैठने से हमको जो है जन्नत नसीब होगी। तो ये काफ़ी तवील हो जा रहा है और आप लोगों को जनाब रहीमुल्लाह खानियाई साहब को भी जो है सुनना है, इलियास कादरी साहब को भी सुनना है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि हमको आलिम दीनों के साथ बैठकर इस पुरशोभ दौर में इस्लाम के ज़्यादा से ज़्यादा हमको तालीम हासिल करनी है, ताकि जब भी कोई फ़िरक़ा परस्त कदम हमारी तरफ आगे बढ़ता है तो हमको भी ये जानना ज़रूरी है कि जो है हमको जवाब कैसे देना है। इस्लाम से वाकिफ़ रहेंगे, इस्लाम से वाबस्तगी रहेगी तो ही हम उनका जवाब दे सकते हैं। लड़ते हैं जमहूरियत के दायरे में, कानून के दायरे में, आइन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमको हमारी लड़ाई लड़नी है। यही हमको इमाम साहब ने सिखाया, यही हमें हमारे हीरोज ने सिखाया, यही हमारे आलिम दीनों ने हमको सिखाया। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।